بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ بہت ساری مسکنسیپشنز، بہت ساری غلط فہمیاں that if you walk on the path of Allah and Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you'll probably be isolated, or you will not be ahead of people, or you'll be left behind، یا آپ جو ہے وہ کوئی ناکام ہو جائیں گے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ جو ہمیں رول ماڈلز دکھائے جاتے ہیں، سیٹ کیے جاتے ہیں، ہمیں دنیا سے الگ دکھائے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے اگر دین کی طرف جاؤ گے تو بس ایک الگ ایک کلاس بن جاؤ گے، ایک الگ بریکٹ میں آ جاؤ گے۔ تو آپ اور میں ایز اے اپ کمنگ بچے یا ینگسٹرز ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں بننا ہے، پروفیشنل بننا ہے، ہمیں سیلیبریٹی بننا ہے، ہمیں سکسیسفل پروفیشنل بننا ہے۔ تو اس مسکنسیپشن کو ایڈریس کرنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، بیکاز میں نے اپنی زندگی میں سکسیس حاصل کی، لیکن سکسیسفل لائف صرف اللہ نے دی۔ کامیابی، success, a lot of people have success in this world. You hear about celebrities and famous people committing suicide every now and then, although they have loads and loads of money in the bank. They are extremely famous, but how did they get there where they felt so lonely and empty, insecure کہ انہوں نے کہا کہ ہم خودکشی کر لیں؟ تو سکسیس تو مل جاتی ہے، سکسیسفل لائف صرف اللہ دیتے ہیں۔ سکسیسفل لائف میں پروفیشنل سکسیس بھی ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے راستے پر جانے کے بعد پروفیشنل سکسیس نہیں ملے گی تو وہ اللہ کو جانتا ہی نہیں ہے، بیکاز دس از دا ورڈ آف شیطان، دس از دا وسپر آف شیطان، دس از دا تھاٹ آف شیطان دیٹ اف یو گو ٹوورڈ اللہ یو ول بی لیفٹ بہائنڈ، آپ پیچھے رہ جاؤ گے، آپ محتاج ہو جاؤ گے۔ یہ ہمیں بھی بچپن میں، جوانی میں بہت کہا گیا تھا۔ جب میں نے حمد پڑھی تھی، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، تو میں نام نہیں لوں گا، بٹ میرے بہت سارے کولیگ مجھے فون کر کے کہتے تھے، ریکارڈنگ کمپنیز مجھے کہتی تھی کہ یہ آپ نے کیا کیا، مطلب اس طرح تو نہیں کہتی تھی، بٹ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ زیادہ اس کو پروموٹ کریں گے، کانسرٹس میں پڑھیں گے، تو پھر ذرا مارکیٹ تھوڑی کم ہو جائے گی۔ اور وہ اللہ نے کچھ ایسا کیا کہ وہ جو البم میں نے بنایا تھا، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، وہ بیسٹ سیلنگ البم بن گیا۔ اور ایوارڈز میں جو اس کے مقابلے میں جو البم آئے، جب وہ ایوارڈ کے لیے نامینیٹ ہوتا تھا، تو وہ البم بھی ایسے آتے تھے کہ جو میں کیا نام لوں اس ٹرانسمیشن پہ، کہ وہ بڑے ہلے گلے والے اور بھنگڑا اور اس طرح کے البمز کے مقابلے میں وہ بیسٹ سیلنگ ایوارڈ کے لیے نامینیٹ ہوتا تھا بڑے بڑی ایوارڈ سیریمنیز میں۔ یہاں تک کہ جب سونی کی ایوارڈ شو پہ بھی جب میں نے لائیو وہ حمد پڑھی، تو بہت سارے نان مسلمز میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ مین یو آر گاڈ۔ میں نے ان سے کہا نو آئی ایم ناٹ گاڈ، اللہ ہیز گیون می دس وائس اینڈ دس حمد۔ اور دنیا کے بہت سارے نان مسلم چینلز نے اس حمد کو پورا 11 منٹ، آپ سوچیں، ٹیلی ویژن والے یہ بات سمجھتے ہیں کہ 3-4 منٹ کی چیز بڑی مشکل ہو جاتی ہے، تو 11 منٹ کی وہ ہم سارے پاکستانی چینلز اور پورے دنیا کے نان مسلم چینلز بھی، سونی ٹی وی اینڈ مینی ادر چینلز، وہ چلایا کرتے تھے۔ تو وہ جو متھ تھی کہ یار پیچھے رہ جاؤ گے اور اس طرف جا رہے ہو، تو وہ اللہ نے وہ متھ توڑ دی، وہ بت توڑ دیا۔ اس کے بعد صرف اور صرف میری اپنی انسانی کمزوری ضرور تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ شاید میں اگر گلوکاری نہیں کروں گا، پاپ سنگنگ نہیں کروں گا، تو شاید میں زندہ نہیں رہوں گا۔ اس میں مجھے کچھ سال لگے، لیکن اس کے بعد جب آپ بار بار آزماتے ہیں، اور جب اللہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ جو مجھے یہاں تک لے کر آیا ہے یہ اللہ ہی ہے، اور اللہ اپنے کلام کے ذریعے جو کہہ رہے ہیں جب وہ ہوتا نظر آتا ہے، تو ہم انسان جو ہے، ہمارا فارمولا کیا ہے؟ سینگ از بلیونگ۔ ہم جب دیکھ لیتے ہیں ہمیں یقین آ جاتا ہے۔ اور بہت سارے خوش نصیب لوگ وہ ہیں جو اللہ کی بات سے انسپائر ہو کے سن کے اس کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ ویٹ نہیں کرتے کہ کوئی اور کرے گا تو ہم کریں گے، جب سب کرنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ہم کریں گے۔ وہ پہل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا اکیلے اناؤنسمنٹ کی تھی
سب سے پہلے اکیلے سٹینڈ لیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ، اور اپنے ہی چچا اور آس پاس کزنز اور جو پوری برادری ہی تو تھی، سب یہ قبیلے ٹرائبز برادری ہی تھی، کوئی دور کا رشتہ دار تھا تو کوئی قریب کا رشتہ دار تھا، تو وہی مخالف ہو گئے. تو obviously یہ جب آپ جسے کہتے ہیں نا کہ اگینسٹ دا ٹائڈ جب جاتے ہیں کہ سمندر اور ایک طرف جا رہی ہے لہر، ہوا ایک طرف چل رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں نے اس طرف جانا ہے، وہ آسان نہیں ہوتا. لیکن اگر اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے، اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے تو پھر بہت آسان ہو جاتا ہے راستہ. پھر کتنا بھی دیر لگ جائے، کتنا بھی کٹھن اور لمبا ہو مرحلہ، آپ کو اللہ کبھی آپ کے ایمان کو نیچے نہیں آنے دے گا، آپ کو محتاج نہیں ہونے دے گا، آپ کو کھلاتا پلاتا رہے گا، آپ کو ٹھیک رکھے گا. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی ایک دم سے کروڑ پتی یا ارب پتی بن جائے، لیکن آپ کے اندر جو صبر اور قناعت ہوگی وہ کھربوں روپے کی ہوگی، وہ ایک ارب پتی کو بھی میسر نہیں ہوگی. جو نیند آپ کو دے گا، جو کوالٹی آف لائف، کوالٹی آف ریلیشن آپ کو دے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ کھرب پتی کے پاس بھی نہ ہو. لیکن اس کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی طرف جانا پڑے گا.